بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم سامعین اکرام، آج کی ہماری گفتگو ہے ووٹ کے سلسلے میں کہ ووٹ کی کیا اہمیت ہے۔ موجودہ دور میں ووٹ ایک بہت بڑی طاقت ہے اور ووٹ دینا اس وقت حکم شرعی ہے، یہ سمجھیے کہ شریعت کا حکم ہے۔ تو محترم سامعین اکرام، آج ہم آپ کو آج کی گفتگو میں یہ بتائیں گے کہ ووٹ کی کیا اہمیت ہے، کیونکہ محترم سامعین اکرام، جس دور میں ہم گزر رہے ہیں اور جس ملک میں ہم رہتے ہیں، یہاں کے حالات کے حساب سے ہم مبتلا بھی ہیں، تو لہٰذا یہاں کے حالات کے حساب سے ووٹ ایک ایسی طاقت ہے جو اپنے حق کو ثابت کرنے کے لیے ایک بہت بڑی طاقت کا ذریعہ ہے۔ کیونکہ جیسے جیسے حالات بدل رہے ہیں، اللہ نہ کرے ہم پر وہ حالات نہ آئیں جو ترکستان پر یا پھر تاتاریوں نے ترکیوں پر یا پھر تاتاریوں نے مسلمانوں کے ساتھ جو ظلم و زیادتی کی تھی، وہ حالات ہم پر نہ آئیں۔ ووٹ کو معمولی نہ سمجھیں۔ قرآن شریف میں اور احادیث میں جگہ جگہ جو ہے اس کی اہمیت دلائی گئی۔ آپ سوچ رہیں گے ووٹ کا ذکر قرآن میں کہاں ہے؟ ووٹ کا نام لے کر تو نہیں، اس طرح کے معاملات کے سلسلے میں آگے رہنے اور اپنا حق جتانے پر اپنے آپ کو نمائندگوں کی تائید کرنے کے سلسلے میں ترغیب ہے۔ بہت سارے جگہوں پہ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں من یشفع شفاعۃ حسنۃ یکن لہ نصیب منہا ومن یشفع شفاعۃ سیئۃ یکن لہ کفل منہا۔ جو کوئی شفاعت اچھی شفاعت کریں گا تو اس کا حصہ اس میں بھی رہیں گا، اگر کوئی بری شفاعت کریں گا تو اس میں سے اس کو حصہ ملیں گا۔ اور ووٹ کے لیے فقہ کے اصطلاح میں 3 طرح کے لفظ استعمال کیے گئے: وکالت، شفاعت، شہادت۔ وکالت کہتے ہیں ووٹ دینے والا نمائندے کو، جو ووٹنگ لڑ رہا، اس کو اپنا وکیل بنا کر پارلیمنٹ میں، اسمبلی میں پیش کرتا ہے کہ یہ ہماری طرف سے نمائندہ رہیں گا، ہماری وکالت کریں گا، ہمارے دکھ درد کو سمجھے گا، یہ لہٰذا ہمارے طرف سے یہ وکیل ہے۔ ایک تو یہ ہے۔ دوسرا ہے شفاعت۔ ووٹ دینے والے لوگ اس کے حق میں سفارش کر رہے ہیں کہ ہم ان کی سفارش کرتے ہیں، ہم تمام لوگ، کہ یہ ہمارے نمائندگی بننے کے قابل ہیں، کہ ہمارے گاؤں کے، شہر کے، محلے کے، ملک کے حالات کو سمجھتے ہیں، لہٰذا ہم ان کی سفارش کرتے ہیں۔ تیسرا درجہ ہے شہادت۔ ووٹر امیدوار کے حق میں شہادت دیتا ہے، گواہی دیتا ہے، ہاں ہم شہادت دیتے ہیں کہ یہ نمائندہ ہمارے دکھ سکھ میں ساتھ رہے گا، اس کے اندر خدمت خلق کا جذبہ ہے، ہم اس کی شہادت دیتے ہیں۔ یہ اس طرح کے الفاظ اس میں استعمال کیے ہوئے ہیں۔ زین العابدین بن ابراہیم المعروف ابن نجیم الاشابہ میں اسی طرح کے الفاظ استعمال کیے ہیں۔ تو قرآن شریف میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں من یشفع شفاعۃ حسنۃ یکن لہ نصیب منہا۔ جو کوئی اچھی شفاعت کرے گا، اچھائی میں تائید کرے گا، اس کو اس میں سے حصہ ملے گا۔ ومن یشفع شفاعۃ سیئۃ یکن لہ کفل منہا۔ اور جو کوئی بری سفارش کرے گا، اس کو بھی اس میں سے پھر برابر کا حصہ ملے گا۔ ایک اور جگہ فرما رہے ہیں والذین لا یشہدون الزور۔ اچھے لوگ جو ہے نا بری شہادت نہیں دیتے۔ ایک اور جگہ فرما رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضًا فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ محل نظر ہے کہ گواہی کو، شہادت کو مت چھپاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کتم شہادۃ کان کمن شہید بالزور۔ جو بندہ شہادت کو چھپائے گا، ووٹ دینے کو چھپائے گا، گویا کہ وہ جھوٹی شہادت دیا ہو۔ محترم سامعین اکرام، دیکھیے موجودہ دور میں جس ملک میں ہم رہتے ہیں نا، اس ملک میں اس وقت ہم مبتلا بھی ہیں۔ اس وقت ووٹ دینا، اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں ووٹ دینا یا پھر حکومت کا کام کرنا، حکومتی لائن سے کام کرنے، دنیا داری ہے، یہ دنیاوی عمل ہے، یہ سوچتے ہیں۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، بالکل ایسا نہیں ہے، بلکہ حکومت چلانا بھی دینداری ہے، حکومت کے کاموں میں حصہ لینا بھی دینداری ہے۔ حکومت یہ دنیا کا کام نہ سمجھے۔ اس پر ہمارے اسلاف، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، بہت سارے لوگ حکومت چلائے، مسلم بادشاہوں نے بھی۔ یہ دنیا داری نہیں ہے، خیر وہ الگ مسئلہ ہے۔ تو محترم سامعین اکرام، ووٹ دینا دنیا داری نہیں ہے، بلکہ ووٹ دینے کو، ووٹ کے کام کرنے کو حکم شرعی سمجھیں۔ ہر بندہ، ہر مسلمان ووٹ دینے میں پورا کوشش کریں۔ کوئی ایک مسلمان بھی ووٹ دینے سے پیچھے نہ رہیں، کیونکہ
ووٹ اس وقت اگر ہم نہیں دیں گے، چاہے کسی بھی طرح کی ووٹنگ ہو، چاہے اندرونی ووٹنگ ہو یا بیرونی ووٹنگ ہو، پوری ملکی سطح پر ووٹنگ ہو، کبھی بھی کسی طرح کی ووٹنگ ہو، اس ووٹنگ میں مسلمان برابر کا حصہ لیں۔ ووٹ دینے کے سلسلے میں اگر ہم ووٹ نہیں دیں گے، بہت سارے لوگوں کے ذہن میں یہ آتا ووٹ دینے والے دینے دو، کہاں جا کے لائن میں ٹھہر کے ووٹ دیں گے، سستی کاہلی کرتے ہیں۔ بالکل ذرہ برا اس کے سلسلے میں سستی نہ کریں۔ آپ ووٹ دینے سے نہیں رک رہے، بلکہ جو ہے نا امت مسلمہ کا بہت بڑا نقصان دینے میں، نقصان کا ساتھ دینے میں اپن ساتھ ہو جانا۔ جو لوگ ووٹ نہیں دیتے وہ صرف ووٹ نہیں دینے سے نہیں رک رہے ہیں، بلکہ امت مسلمہ کے ساتھ بہت بڑے نقصان دینے میں ساتھ دے رہے ہیں وہ لوگ۔ ووٹ دینے کو دنیا داری عمل نہیں ہے، دین کا عمل ہے، یہ سمجھ کے حکم شرعی سمجھ کے دیں، کیونکہ اس ملک میں ہم مسلمان بستے ہیں، صدیوں سے بستے ہیں، ہماری تاریخ پرانی ہے، لیکن مسلم دشمن ایسی تنظیمیں جو RSS کے نام سے، دیش بھکتی کے نام سے ابھر کر مسلمان پر جو زیادتی کر رہے ہیں، ہم سے آج پروف مانگ رہے ہیں کہ تم شہری ہو کہ نہیں، آ کے ہمارے سے جو ہے نا آج ہم سے وہ دلیل مانگ رہے ہیں۔ تو لہٰذا ایسی نوبت آئی، اللہ نہ کرے تاتاریہ نے جو مسلمانوں کے ساتھ جو جیسا ظلم کیا تھا وہ ہم پر نہ آئے۔ اگر مسلمان اپنے آپ کو نہیں سمجھے، اگر پوری دنیا میں مسلمان پورے کے پورے دین کے پابند ہو جائیں، پورے نمازیں ادا کریں، تہجد کی بھی ادا کرنے لگیں، چاشت اور اشراق بھی پڑھنے لگیں، ہاتھوں میں تسبیح آ جائے، لیکن اس کے باوجود ہمارے دین کے بنیادی اصول، ہمارے قرآن، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن شریف ہم کو دے کے گئے، اس کے تعلیمات کو ہمارے بھائیوں تک، ہندو بھائیوں، غیر مسلموں تک نہیں پہنچائے ہم، تو پھر ایک دن ایسا آئے گا کہ یہ لوگ جو اپنے دلوں میں زہر لے کے بیٹھے، ان کے دلوں میں چنگاریاں ابل رہیں، پھر ہمارے خلاف ایسا اٹھیں گے کہ پھر ہم وہ نوافل اور تہجد تو دور کی بات ہے، ہم ضرور بنیادی چیزیں فرائض بھی ادا کرنے کے پھر ہم قدرت نہیں رکھ سکتے یہاں پر۔ تو محترم سامعین کرام، جس طرح ہماری غلطیوں کی وجہ سے، ہماری کوتاہیوں کی وجہ سے، یہ کوئی نیا نہیں ہے کہ مسلمانوں پر آفت آ جانا، یہ ہماری کوتاہیاں آپس میں ہم لڑ لینے کی وجہ سے، فاتحہ دیتے نہیں دیتے، تم رفع دین کرتے نہیں کہ اوپر ہاتھ باندھتے، یہ جزئی مسائل کو لے کے جو لڑتے ہیں تو تیسرا فائدہ اٹھاتا ہے، اور تیسرے تک جو اصل دعوت دینا ہے، فاتحہ دینے نہیں دینے کے پہ بنیاد نہیں ہے، ہماری بنیاد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ اور قرآن پہ ہے۔ اس سے ہٹ کے فاتحہ کو رفع دین کا ہم مسئلہ کی جھگڑے بنا کے دوسروں کو ہم دعوت نہیں دے رہے۔ ہم جب تک ہمارے شریعت کی دعوت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم لائی ہوئی شریعت کو دوسروں تک ہم نہیں بتائیں گے تو وہ لوگ حق سے واقف نہیں رہیں گے، وہ ہم کو غلط سمجھیں گے، ہر طرح سے ہم کو ستانے کے در پہ رہیں گے۔ خیر وہ غلط سمجھ کے ستا رہے ہیں وہ الگ چیز ہے، لیکن ہمارا حق تھا کہ ہم حق بات ان تک پہنچائیں، اس کا بھی ہم کو خیال رکھنا چاہیے۔ تو بات چل رہی تھی ووٹ نہ دینا، یہ نہ سمجھے کہ ووٹ کہاں دوں لائن میں ٹھہر کے، بلکہ ووٹ دیں، کتنا ہی بڑا نقصان ہوتا ہو کام کا، اس نقصان کو آپ برداشت کریں۔ بلکہ جس طرح ہم لوگ نماز کے لیے گھر گھر جا کر بلاتے ہیں، آئے نماز پڑھ لیجئے، نماز کے لیے آئیے، صرف فرض ادا کر کے جائیے، تھوڑی دیر بیٹھیے، تعلیم ہو رہی، اللہ رسول کی بات ہو رہی، یا پھر کسی جلسے میں بلاتے ہیں اشتہار لگا کے، اس طرح جتنی کوششیں کر کے ہم دین کے لیے بلاتے ہیں نا، اتنی ہی کوششیں کر کے ہر مسلمان کو ووٹ کے وقت ووٹ ڈالنے کے لیے بلا کے ووٹ ڈلائیں، صحیح امیدوار کو ڈلائیں۔ ایک اور بات، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن شریف میں 21واں پارہ سورہ روم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم غلبت الروم فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ روم میں، یہ صورت مکہ میں نازل ہوئی، یہ سورہ روم نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پر، آپ کے ساتھیوں پر بے انتہا ظلم اور زیادتی ہو رہی تھی۔ اس وقت جو ہے نا ایران جو بت گدوں کا مرکز تھا، قبر پوزوں کا مرکز تھا، وہ روم پر غالب آ گیا۔ روم اہل کتاب کا مرکز تھا، وہ ایک خدا ہونے کا دعویٰ تو کرتے تھے، اگرچہ کے ساتھ میں شرک کرتے تھے، الگ مسئلہ ہے، لیکن ایک خدا ہونے کا دعویٰ کرتے تھے۔ قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، جیسا اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ فرمائے۔ تو محترم سامعین کرام، تو ہمارے پاس یہ اس لیے بتا رہا ہوں، لوگ یہ کہتے ہیں کہ من صاحب کس کو ووٹ دینا، سب ایسے ہی لوگ ہیں، کون اچھا ہے اس میں، سب ایسے ہی لوگ ہیں۔ بھائی ٹھیک ہے، ہم کب بولے کہ جو نا پورے دودھ کے دھلے ہوئے ہیں، ہم بھی تو نہیں ہیں۔ جو بھی پارٹی، ہمارے سامنے دو پارٹیاں ہیں، تو دونوں میں سے دیکھیں کہ کون سی پارٹی ہمارے حق میں زیادہ خیرخواہ ہے۔ اگر یہ پارٹی ہماری کھلی دشمنی کرتی ہے تو کم از کم یہ پارٹی ایسی ہے کہ کھلی ہوئی دشمنی تو نہیں کرتی، ساتھ نہیں دیتی مگر دشمنی تو نہیں کرتی۔ جیسا کہ مکے کے مشرکین
اور ایران کے لوگ اس وقت مکے کے مشرکین کی ساتھ دیتے تھے یا مکے کے مشرکین کے ہم خیال تھے، رجحان مذہبی اعتبار سے، ذہنی اعتبار سے ادھر تھا، اور مکے کے مشرکوں کا ایران کے ساتھ تھا، اور مسلمانوں کا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، صحابہ کا روم کی طرف تھا، اور روم کا مسلمانوں کی سائڈ تھا ایران کی طرف دیکھتے ہوئے، کیونکہ ایران بت گدوں کا، بت پجاریوں کا، پتھر کے پوجنے والوں کا، قبروں کے پوجنے والوں کا مرکز تھا، آج بھی وہ ایسے ہی رہے گا۔ تو بہرحال محترم سامعین اکرام، اگر ہمارے سامنے دو پارٹیاں آ جائیں تو سورہ روم کی شان نزول کا آپ سامنے رکھیں کہ سورہ روم مکے میں نازل ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کرنے سے بہت پہلے۔ تو جب ایران کا بادشاہ فیرو یہ روما پر چڑھائی کر کے اچھی طرح فتح حاصل کر کے اپنا جھنڈا گاڑ کے بت پرستی وہاں بھی وہ کر دیا، جب یہ خبر مکے والوں کو معلوم ہوئی تو مکے والوں نے کہا مسلمانوں سے کہ دیکھیں تم لوگ عیسائیوں کہتے تھے وہ بھی اہل کتاب، ہم بھی اہل کتاب، وہ ان کے پاس بھی آسمانی کتاب ہے، ہمارے پاس بھی آسمانی کتاب ہے، دونوں یہ خدا کی دعویٰ کرتے تھے نا، تو دیکھو ہم پتھروں کو، پتوں کو پوجا کرنے والے کیسا ان کو نیست و نابود کر دیے، ایک دن ہم بھی تم کا ایسا ہی کریں گے، بلکہ مکے کے مشرکین دھمکی دیتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اسی سلسلے میں اس آیت کے نازل ہونے کے بعد ایک کافر سے شرط بھی لگا لیے تھے کہ انشاءاللہ عنقریب روم عیسائی حضرات ایران کو شکست دیں گے اور ایران پر فتح حاصل کریں گے، یعنی روم کے تائید میں تھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ تعالیٰ آپ کے مزار پر کروڑوں رحمتیں برسائیں۔ حالانکہ روم عیسائی، کرسچنٹی، اہل کتاب مسلمان نہیں ہیں، دائرہ اسلام سے خارج ہے، ایرانی بھی، بت گدا بھی، وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے، دونوں ہی مسلمان نہیں ہیں، لیکن دونوں کے یہ دونوں، ایک طرف ایران ایک طرف روم، ایک طرف بت کے پجاری دوسرے طرف اہل کتاب کے دعوے دار، یہ دونوں اگر ہمارے سامنے ہے، کسی ایک کا سامنا کرنا ہے تو جو دونوں میں کم ہمارا دشمن ہے اس کا ساتھ دیں گے۔ تو یہاں پر مسلمان اہل کتاب ہونے کے نسبت سے روما کے ساتھ تھے، رومن امپائر کے ساتھ تھے، روم کے ساتھ تھے، تو لہٰذا ایک وقت ایسا ہے کہ روم جیدہ فی بضع سنین للہ الامر من قبل ومن بعد ویومئذ یفرح المؤمنون بنصر اللہ ینصر من یشاء فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون۔ دیکھیں غلبت روم مغلوب ہو گیا، روم پر جو ہے نا ایران غالب آ گیا، فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون، ان قریب جو ہے نا روم بھی غالب ہو جائے گا، بضع سنین سے متعلق 9 سال برحال جو بھی ہے۔ تو یہاں پر میرے بولنے کا منشا یہی ہے کہ اگر ہمارے سامنے دو پارٹیاں آ جائیں، ایک کھلا مسلمانوں کی دشمنی کرتا، مسلمانوں کو ہر چند ایذا دینا، جہاں تک ہو سکے ایذا دینا تو ایذا دینا، ہمارے ساتھ کھلواڑ کرتا، ہمارے مذہب کے ساتھ وہ جیسا چاہے ویسا تصرف کرتا، یہ بلکہ اس زمین سے ہی ہم کو ہٹا دینا چاہتا۔ ایک تو اس طرح سے کہ RSS کے ذہنی مشنریاں ہیں، دوسری اور پارٹیاں جو اس طرح کی ذہنیت تو نہیں رکھتی، اگرچہ کہ ہماری تائید پوری نہیں کرتی، ہر جگہ ہمارا ساتھ نہیں دیتی، ٹھیک ہے ہمارا ساتھ نہ دے لیکن ہماری مخالفت بھی نہ کرتی، اس طرح کی پارٹی کو ہم تائید دیں، اس طرح کی پارٹی کو ووٹ دیں، کیونکہ RSS کی پارٹی مسلمانوں کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑی ہوئی ہے، کیونکہ پچھلے کئی حکومتیں گزری لیکن کوئی حکومت ایسی نہیں گزری جو مسلمانوں کو پروف پوچھ رہے کہ تم بتاؤ کہ یہاں کے باشندے ہیں یا نہیں، اور کہتے ہیں کہ ہمارے 7 پشتاں، کہتا ہے کو جگہ تھیلا کہ ہمارے 7 پشتیں میرے یہاں پر ہیں، بابا تیری 7 پشتیں ہیں نا تو 7 پشتیں تو بتا دے، مسلمان 1 پشت بتا دیں گے۔ 4 بل اس نے پاس کیے، NRC، NPR، CAA، 3 طلاق کا مسئلہ، یہ ہماری شریعت کے ساتھ کھلواڑ ہے۔ یہ 4 بل انہوں نے پاس کیے، نو نرمنچنا نالگو ورنالو نکا جتلا یتو چتوتن نہیں، یہ چاروں پلٹوں کو انشاءاللہ ہم پلٹ کے رکھنا ہے۔ وہ کیسے؟ ہمارے پاس تو اتنی طاقت نہیں، ہم فردن ہونے کی وجہ سے ہم حکومت سے لڑ نہیں سکتے۔ حکومت سے لڑنے کا صرف ایک ہی ایک ذریعہ ہے، ووٹ کے ذریعے ہم یہ ثابت کریں، ایسے قوموں کو اکھاڑ پھینکیں، ایک جیسے ہو کے ایک مٹھ ہو کے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، آپس میں جو ہے نا اپنے ذیلی فروعی اختلافات کو ختم کر کے، کیونکہ کسی بندے کو بہت بلند کام آگے جانا ہوتا ہے، بہت بڑا کام کرنا ہوتا ہے تو چھوٹے چھوٹے مسائل کو نظر انداز کر دیتا ہے، چھوٹے چھوٹے مسائل کو نظر انداز کر دیتا ہے، کیونکہ مجھے بہت بڑا کام کرنا ہے، ابھی ان مسئلوں میں پھنسنا نہیں ہے۔ تو اے مسلمانوں، ہم لوگ اپنے دل کو بڑا کر کے، اونچی سوچ رکھتے ہوئے، مسلکی اختلافات کو الگ کر کے، ہم
ایک اتحاد قائم کر کے ایک ایسی پارٹی کو جو ہے نا ہم تائید کریں، ووٹ دیں جو مسلمانوں کے ساتھ رہنمائی خیر خواہی کا جذبہ رکھتی ہو، کیونکہ ووٹ دینا اس لیے کہ تکثیر ظلم، تکثیر خیانت، تکثیر ضرر سے بچنے کے لیے ایسے پارٹی کو دینا، تقلیل ظلم، تکثیر، جو ہمارے ساتھ کم سے کم ظلم کرے یا ظلم کا معاملہ نہ کرے، کم از کم اچھائی کا معاملہ کرے، اس طرح کے اس کو دینا ہے۔ اگر ایسا نہیں دیں گے تو پھر وہی تاتاریاں جو مسلمانوں کے ساتھ وہ لوگ کھیلے تھے، پھر وہ دن آ جائے گا۔ دیکھیے بڑا نہیں ہے، کیونکہ انسان جب کوئی بھی عمل کرتا ہے تو پھر اس کا عمل کا نتیجہ بھی اس کو بھگتنا پڑتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم کے حالات نہیں بدلتے جب تک کہ وہ خود بدلے نہیں، تو ہم کو اپنی حالات کو سدھارنا چاہیے۔ اگر ہم حکومت کے آنکھ میں آنکھ ڈال کر بات کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ ایک ہی ایک طاقت ہے کہ ووٹ کے ذریعے ہم یہ ثابت کریں ایسے قوموں، ایسے پارٹیوں کو، ایسے جماعتوں کو، ایسے مشنریوں کو فیل اور پاش کر دیں جو مسلمانوں سے ٹکر لینے کے لیے مسلمانوں کے خلاف اسکیمیں بناتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو ایسی طاقت دے، غیبی مدد دے تاکہ جو شریعت محمدیہ کے ساتھ کھیل رہے ہیں، ہمارے شرعی حکم میں آ کے وہ لوگ تصرف کر رہے ہیں اور یہ بتا رہے ہیں ہم آپ کے خیر خواہ ہیں۔ بابا آپ کی خیر خواہی کی ضرورت نہیں ہے، ہم اچھا جانتے ہیں، آپ سے اچھا جانتے ہیں ہماری شریعت کیا ہے۔ اگر آپ کے اندر دم ہے تو ہم آپ کی کتابوں سے بتائیں گے تم جو کام کر رہے ہیں وہ غلط ہے۔ ہم سے پوچھتے ہیں کہ تم اس دھرتی پر رہتے ہو تو کب سے وہ پروف بتاؤ۔ ہم یہ پوچھتے ہیں بابا یہ دھرتی جس نے بتایا نا اس کی پوجا کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں تو کس نے کرا بولا وہ پروف بتاؤ تمہارے پاس، اور تمہاری کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ اس دھرتی میں اسی کی پوجا، اسی کی عبادت ہوگی جو زمین و آسمان کو بنا، جو اس کا مالک ہے۔ ووٹ دیتے وقت اگر ذرا سے بھی کوتاہی کرے، اگر امیدوار، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرمایا کہ من کتم شہادتن کانا کمن شہید بالزور، جو بندہ ووٹ نہیں دیتا، جو بندہ صحیح شہادت نہیں دیتا تو وہ اس جیسا ہے جو جھوٹی گواہی دیا۔ یعنی مطلب اگر ووٹ نہیں دیا تو دوسرے لوگ غلط پارٹی کو ووٹ دے کے وہ جیت جاتے ہیں تو یہ اس کی حمایت کر رہی ہے، گویا کہ مسلمانوں کو مارو، مسلمانوں کو اس دھرتی سے نکالو، یہ کہتا ہے۔ کیونکہ یہ ذہنیت زہر بھرے لوگ، پتھر کے پجاری جو بھی ہو، بہرحال یہ چاہتے ہیں کہ اوپر والے کا نام لینے والا اس ملک میں نہ رہیں۔ ہندو رہ سکتا، سکھ رہ سکتا، ہر مذہب والا رہ سکتا ہے یہاں پر، صرف مسلمان نہیں رہ سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ مسلمان اس کی عبادت کرتا ہے جو زمین و آسمان کو بنایا۔ یہ لوگ کیا چاہتے ہیں؟ زمین کی عبادت کریں، مٹی پتھر جتنے کنکر اتنے شنکر کی عبادت کریں، یہ لوگ اس کے مخالف ہیں۔ عیسائی وہ بھی رہ سکتے، وہ سب رہ سکتے، صرف مسلمان نہیں رہنا، کیونکہ دنیا میں دو ہی ہے، فمنکم کافر ومنکم مؤمن، اس دھرتی پر مومن بھی اور کافر بھی ہے، دو ہی جماعتیں اصل تو، اس کے بعد پارٹیاں الگ ہیں۔ تو محترم سامعین اکرام، یہ لوگ بھاگوت گیتا، کیونکہ اب اگر ہم لوگ اچھی پارٹی کی تائید نہیں کریں گے، حکومت کے یہ درندے دشمن، مسلمانوں کے دشمن، یہ لوگ جو ہے نا پھر مسلمانوں کو شکنجہ کسیں گے، پھر تعلیمی نصاب اس طرح سے لائیں گے ہمارے بچے پڑھ نہیں سکیں گے، پھر اس طرح سے نصاب بنائیں گے کہ اس میں جو ہے نا بھاگوت گیتا بھی ہوگی، اس میں ڈانس بھی کرنا رہیں گا، اس میں سنسکرت بھی پڑھیں گے، اس میں جو ہے نا مسلم کے مذہبی کتابیں نہیں پڑھائیں گے، مسلمانوں کا اذان دینے کی اجازت نہیں رہیں گی، نیند ڈسٹرب ہو رہی، اس طرح کے پھر وہ لوگ پابندیاں لگائیں گے۔ واقعتاً اگر ان میں دم ہے تو ہم بھاگوت گیتا سے یہ ثابت کر سکتے ہیں کہ تم جو پوجا کرتے ہو نا غلط ہے، انشاءاللہ وقت پڑھنے پر وہ بتائیں گے۔ تو بہرحال تو پھر ہمارے بچوں کی پھر ڈگری اس وقت مانی جائے گی جب ہمارے بچیاں کالجوں میں جا کے بھاگوت گیتا بھی پڑھیں گی، پھر ڈانس بھی کریں گی، وہ یوگا کے نام سے نچائیں گے بھی، یہ سب کریں گے تو پھر ان کو ڈگری ملے گی، نہیں کریں گے تو پھر ہماری تعلیم کا، ہمارے بچوں کی پڑھائی کا کوئی اعتبار نہیں رہے گا۔ لہٰذا سمجھے بات کو، اگر ووٹ دے کے ہم صحیح پارٹی کو اقتدار پر نہیں لائے تو پھر یہ بات بولتے ہوئے صرف یہ جملہ کہتے ہوئے رہنا پڑتا، لمحوں نے خطا کی صدیوں نے سزا پائی۔ محترم سامعین اکرام، ووٹ دینے کو ایک حکم شرعی سمجھیں، یہ شریعت کا حکم سمجھ کے ووٹ ڈالیں۔ ہر آدمی جس کو ووٹ ہے، جس کو ووٹ دینے کے اتنا اس کی عمر ہو گئی، اپنا ووٹر آئی ڈی بنائیں اگر نہیں ہے، اور بنا کے ضرور بھی ضرور ووٹ میں حصہ لیں۔ اس کے لیے اتنی کوشش کریں جتنا ہم نماز کے لیے کرتے ہیں، انشاءاللہ اس کو وہی ثواب ملے گا جو دین کی خدمت میں کام کرنے کا۔ تو محترم سامعین اکرام، پھر یہ بول لیتے رہنے کا کوئی فائدہ نہیں رہے گا بعد میں اپن کو کہ لمحوں نے خطا کی صدیوں نے سزا پائی۔ آپ سمجھ رہے ہوں گے میری بات کو کہ اگر ہم لوگ وقت پر ووٹ نہیں دیے، صحیح پارٹی کو انتخاب نہیں کرے تو پھر دشمن طاقتیں ہمارے ساتھ ہمارا مقابلہ کریں گی
اور وہ حکومتی سطح پر ہم کو دبائے گی، ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے الا کہ اللہ تعالیٰ کوئی غیبی مدد کرے۔ لیکن سنت تو یہی ہے کہ ہم ظاہری طاقت کا مقابلہ ظاہری طاقت سے کریں، اچھی طرح ہر بندہ اس سلسلے میں ووٹ میں حق لے، کیونکہ ذرا سی بھی ہم خطائی کوتاہی کریں گے، ہم اس کو تھوڑا سا ایزیلی لے لیں گے۔ بہت سارے لوگ ووٹ تو دیتے نہیں، لیکن رزلٹ کا کون جیتے یہ دیکھتے رہتے خبروں میں۔ ووٹ نہ دینا اور نتیجے کا انتظار کرنا یہ ہماری بہت بڑی بیوقوفی ہے۔ اس دن چاہے کتنا ہی بڑا کام ہو، کتنا ہی نقصان ہوتا ہو، اس نقصان کو ہم برداشت کر لیں، تاکہ ہمارے بچے آگے جا کے فیوچر میں اس دھرتی پر سکون سے اپنی آزادی کے ساتھ اپنے مذہب پر آزادی سے عمل کر سکیں، اور اپنے بچے سکون سے تعلیم حاصل کر سکیں، ہمارے پیدا کرنے والے کی وہ عبادت کر سکیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو موجودہ دور میں ووٹ کی اہمیت سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ اس سلسلے میں بہت سارے آیات احادیث بھی ہیں کہ ووٹ دینے یا شہادت دینے، گواہی دینے، اچھے آدمی کے انتخاب کرنے میں آگے بڑھنا چاہیے۔ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ، کہ گواہی دو، اس طرح کے بہت سارے چیزیں، اور گواہی کو ووٹ سے متعلق اس چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے نام لے کے تو نہیں بولے، تو معاملات سے متعلق اچھائی کی جگہ گواہی دینا، تائید کرنا وہاں پر آ کے، اور آگے رہ کے قوم و فلاح کے کاموں میں آگے رہنا۔ صرف ایک ہی گزارش ہے کہ کون سا بھی کسی بھی طرح کی ووٹنگ ہو، اس سلسلے میں ہر مسلمان جا کے ووٹ دیں اور صحیح پارٹی کا انتخاب کریں۔ بی جے پی، RSS کے ان دلالوں کو، رام کے بھکتوں کو، اس دھرتی سے اللہ نے زمین اللہ نے بنائی، ان کے کسی کتاب میں لکھا ہوا نہیں ہے کہ اس دھرتی کو رام نے بنایا۔ رام خود پیدا ہوئے، ان کے والدہ تھی، اور وہ کیسا پیدا، اگر وہ بھاگوت گیتا اور رامائن وغیرہ پڑھ کے سنایا تو ہندو جو ہے نا پھر مارنے پہ آ جاتے۔ وہ اپنی کتاب خود کھول کے پڑھیں، رام کو بھی رام کے والدہ کو کسی اور نے پیدا کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ اپنے خاص اپنے طرف سے وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ وَنَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ، اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائیں، اور جو حکومتیں، جو مشنریاں، جو پارٹیاں مسلمانوں کے خلاف ابھر رہے ہیں، اے اللہ ان میں کسی طرح کا ایسی پھوٹ ڈال دے جو اسلام اور مسلمانوں کی وجہ سے مار رہے ہیں۔ اسلام کی وجہ سے مسلمان کو اس لیے ماریں گے مسلمان ہیں، اللہ کا نام لیتا ہے اس لیے مار رہے ہیں، اس لیے پروف پوچھ رہے ہیں، اس لیے ہمارا حق چھین رہے ہیں۔ اللہ ان کو ایسی کوئی ہم کو قدرت دے، ان پارٹیوں کو ہم کچل دے، ہم مسلمانوں کو اتحاد کی توفیق نصیب فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مجھ سے کیوں اتنی، میں تو قرآن کا داعی ہوں۔